السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خطرناک جانوروں سے کیسے بچنا ہے اس کے کچھ طریقے بتائیں گے، کچھ ایسی ٹپس جس سے آپ شاید موت کے منہ سے بچ سکتے ہیں۔ ان خطرناک جانوروں میں سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے سانپ۔ لیکن زیادہ تر سانپ نہ تو زہریلے ہوتے ہیں اور نہ ہی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہر سال 1,00,000 انسان سانپ کے ڈسنے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے تقریباً 80% آدمی یا 80% لوگ سانپ کو پکڑتے ہوئے ان کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر کام کرتے ہوئے کھیتوں میں یا کسی بھی جگہ پر آپ کا سامنا سانپ سے ہو جائے تو بھاگنے کی بجائے اپنے پاؤں زور سے پٹک پٹک کر چلنا شروع کر دیں۔ اس سے پیدا ہونے والے ارتعاش کی وجہ سے سانپ الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر غلطی سے سانپ آپ کو ڈس لے تو زخم سے زہر کو چوس کے نکالنے کی کوشش ہرگز مت کریں، کیونکہ یہ صرف فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اس زخم کو جلدی سے پانی سے اچھے سے دھو لیں اور اس پر خوب دباؤ ڈالیں اور کس کر کوئی پٹی باندھ دیں تاکہ یہ زہر آپ کے جسم میں نہ پھیل جائے، اور پھر ڈاکٹر سے رجوع کریں جتنی جلدی ممکن ہو سکے۔ ان خطرناک جانوروں میں دوسرے نمبر پر آتا ہے ہاتھی۔ ہاتھی کو بہت ہی پرسکون اور دوستانہ جانور مانا جاتا ہے، لیکن یہ جانور خطرناک بھی مانے جاتے ہیں، کیونکہ ہر سال تحقیق کے مطابق 1,000 آدمی ہاتھی کے کچلے جانے کی وجہ سے لقمۂ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر آپ کا سامنا کسی بپھرے ہوئے ہاتھی سے ہو جائے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ ہاتھی جلد ہی آپ کی طرف دوڑ کر آپ کو کچل ڈالے گا، تو بجائے پینک ہونے کے یا بھاگنے کے کچھ ترکیب لڑائیے، اور وہ کیا ہے کہ اس صورت میں آپ کسی رکاوٹ کے پیچھے چھپ جائیے، کوئی بڑا سا پتھر یا کوئی بھی درخت وغیرہ، اس سے آپ ہاتھی سے بچ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے دریائی گھوڑا۔ دریائی گھوڑا اپنے نام سے ایسے لگتا ہے جیسے بڑا ہی معصوم قسم کا جانور ہے، لیکن ہر سال 500 آدمی اس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ جانور اپنے بہت زیادہ وزنی جسم کے باوجود تقریباً 19 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔ اگر موسم قدرے گرم ہو تو جھاڑیوں میں یہ جانور چھپ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں جھاڑیوں میں نہ جائیں، لیکن اگر آپ کا سامنا دریائی گھوڑے سے ہو جائے تو بھاگنے کی بجائے کسی ڈھلوان دار جگہ پر چڑھ جائیں، کسی پہاڑی پر یا کسی درخت پر چڑھ جائیں اور انتظار کریں کہ جب تک یہ جانور نہ چلا جائے آپ نیچے نہ اتریں۔ اس کے بعد آتا ہے گینڈا۔ گینڈا اپنے وزن کے باوجود 37 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کا سامنا گینڈے سے ہو گیا ہے تو بھاگنے کی ہرگز کوشش نہ کریں، کیونکہ بھاگنے کی وجہ سے آپ اسے بچ نہیں پائیں گے، بلکہ جلدی ہی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ اس لیے اس سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، یہ جانور انتہائی کمزور نظر کا حامل ہوتا ہے، اس لیے اگر آپ کسی چیز کی درخت، جھاڑی یا بڑی گھاس میں کہیں چھپ جائیں گے تو آپ اس جانور سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 5 پہ آتا ہے شارک۔ ہر سال شارک کے حملوں کی وجہ سے 6 آدمی موت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر تیرتے ہوئے آپ کا سامنا شارک سے ہو جائے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اگر آپ جب پینک ہو کر ادھر ادھر تیرنے کی کوشش کریں گے، اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تو شارک آپ کو اپنا شکار سمجھ کر جلدی سے ہڑپ کر جائے گی۔ اس لیے اس صورت میں بالکل ساکت رہیں۔ شارک جلدی سے حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ کو کوئی زخم ہے جس سے خون بہہ رہا ہے، بہت ہی بو آ رہی ہو، اس کی وجہ سے شارک آپ کی طرف اٹریکٹ ہوگی اور آپ پر حملہ کر دے گی۔ اگر شارک آپ تک پہنچ گئی ہے تو اس کی آنکھوں اور گل پھڑوں پر کاری ضرب لگائیں اپنے ہاتھ سے، اپنی انگلیوں سے، کیونکہ شارک کے جسم کے سب سے نازک حصے ہوتے ہیں اور اس سے آپ شارک کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے آخر میں نمبر 6 پہ آتا ہے بھینسا۔ بھینسے کو عام طور پر اسی لیے جانا جاتا ہے کہ لال رنگ دیکھتے ہی یہ بپھر جاتا ہے اور غصے میں آپ پر حملہ کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے، یہ صرف فلموں میں دکھایا جاتا ہے۔ بھینسا لال رنگ یا کسی اور رنگ کی وجہ سے رد عمل نہیں دکھاتا، وہ رد عمل آپ کی حرکت کی وجہ سے، آپ کی موومنٹس کو دیکھ کر دکھاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بھینسا آپ کی طرف بھاگ رہا ہو اور آپ کو لگے کہ وہ آپ پر حملہ کرنے والا ہے تو سیدھے اور ساکت کھڑے ہو جائیں، اور اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، کوئی ٹوپی یا آپ کے اگر کوئی جیکٹ بھی آپ کے پاس موجود ہے تو اسے زور زور سے ہلانا شروع کر دیں۔ اس سے بھینسا الجھ جائے گا اور اس کا دھیان اس چیز کی طرف چلا جائے گا، اور جب یہ جانور آپ کے بالکل قریب پہنچ جائے تو اس چیز کو جتنا ہو سکے اپنے سے دور پھینک دیں۔ اس سے یہ جانور اس چیز کی طرف بھاگے گا اور آپ اس جانور سے بچ جائیں گے۔